السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کھا لے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اس نے غلطی سے کھایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ سے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہلکی سی پیسٹ لگا کے آپ کر لیں۔ ویسے کوشش پتہ ہے کیا ہونی چاہیے، سحری کے وقت جب اذان ہوتی ہے نا، پہلے فٹافٹ اذان سے پہلے آپ سحری کھاتے ہی اٹھ کے مسواک کر لیں، دانت صاف کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ پیسٹ سے کر رہے ہیں اور دن میں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو پھر مسواک کر لیں یوز، وہ زیادہ افضل ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ پھر گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ نہا سکتا ہے، اپنے سر کو بھی گیلا کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے آپ کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے یا پیاس لگی ہے تو آپ اپنے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں۔ پھر روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ان باتوں کی دلیل دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ آتا ہے، چکھنے سے مراد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ چکھ لیں اور پھر نگل جائیں اس کو، بس ہلکی سی ایسے اٹھائیں اور جہاں آپ کو شک ہو کہ یہاں نمک یا کسی چیز کی کمی ہے۔ اول تو عورت کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنا نمک ڈالنا ہے، کتنی مرچ ڈالنی ہے، کتنی چیز ڈالنی ہے، لیکن کہیں شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں میں نے ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے، کوئی مسئلہ نہ ایسا ہو جائے، یا گھر میں مہمان ایسے ہیں یا شوہر بہت غصے والے ہیں اور ان کو مجبوری ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ خفا ہو جائیں گے، تو اس صورت میں مجبوری میں ہے کہ خاتون اگر چکھنا چاہتی ہے تو وہ چکھ سکتی ہے، تو اپنی انگلی پہ لگا کر اپنی زبان کی نوک پہ چکھے، کیونکہ ٹیسٹ ہماری نوک ہی بتاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے چکھنا ہے، چکھنے کے بعد آپ نے اس کو لگایا، آپ کو محسوس ہو گیا کہ وہ نمک کم ہے، زیادہ ہے، مرچ کس طرح ہے، اس کے بعد اس کو فوراً تھوک دیجیے اور کلی کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے منہ کے اندر تھوڑی جانا ہے چکھنے سے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہانڈی چکھ نہیں سکتے، مکروہ ہو جاتے، اس طرح کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے اپنے اوپر۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرما وہ رات کو لگانا چاہیے، دن کو نہیں لگانا چاہیے۔
اس سے مکروہ ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ سب جو ہے دلیل مل رہی ہے، اور تیل لگانے کی بھی دلیل ہمیں مل گئی یہاں پر۔ پھر حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہوتا تو نہیں ہے عموماً کہ مکھی تو نہیں اندر جاتی، لیکن ہمیں مسائل پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، پھر بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے۔ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر سحری کے وقت اٹھے ہیں اور ہمیں جنابت کا غسل کرنا ہے، یا جیسے میں پہلے بتا کے ہوئی حیض کا غسل کرنا ہے، اور وقت تھوڑا ہوتا ہے سحری کے وقت، اور خاتون خانہ نے کام بھی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جنابت کی حالت میں مرد بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت میں پھر یہ ہے کہ آپ لوگ سحری سے پہلے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد سحری بھرپور کھا لیں اپنی، اس کے بعد آپ جو ہے اٹھ کے تو غسل کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اب یہ معاملہ بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے تھے، یعنی نماز کی طرح کا وضو کر لیتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے، یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، مگر شرط کیا رکھی ہے؟ جذبات پر قابو ہو، ٹھیک ہے۔ روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیاری بہنوں، یہ تو وہ امور میں نے بتائے، وہ کام بتائے جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بہترین آسانیاں پیدا فرما رہا ہے، اللہ کی آسانیوں کے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس سے رک جائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔